وہ ہمیشہ اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں متجسس رہتا تھا اور بہت سے سوالات کرتا تھا۔ بلی کے والدین نے اس کے تجسس کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں اس کی مدد کی۔ ایک دن بلی پارک میں کھیل رہا تھا جب اس نے ایک کیٹرپلر کو زمین پر رنگتے دیکھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس نے پہلے کبھی کیٹرپلر کو قریب سے نہیں دیکھا تھا اور اس کی چھوٹی ٹانگوں اور چمکدار سبز رنگ سے حیران رہ گیا تھا۔ بلی کیٹرپلر کو گھر لے گیا اور اسے کچھ پتوں کے ساتھ ایک برتن میں ڈال دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے بڑھے گا اور بدلے گا۔ ہر روز بلی کیٹرپلر کو چیک کرتا اور اسے کھانے کے لیے تازہ پتے دیتا۔ ایک دن بلی اسکول سے گھر آیا اور دیکھا کہ کیٹرپلر ایک کریسالس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کریسالس جلد ہی ایک خوبصورت تتلی بن جائے گا۔ بلی نے غور سے دیکھا جب کریسالس کا رنگ بدل گیا اور وہ زیادہ شفاف ہو گیا۔ وہ تتلی کے پروں کو اپنے اندر بڑھتے دیکھ سکتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب کریسالس نکلا۔ بلی نے حیرانی سے دیکھا جب تتلی اپنے کوکون سے نکلی۔ تتلی کے پنکھ روشن اور رنگین تھے اور اس کا جسم چھوٹے ترازو سے ڈھکا ہوا تھا۔ بلی تتلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے احتیاط سے پارک میں چھوڑ دیا تاکہ یہ آزاد پرواز کر سکے۔ بلی کے کیٹرپلر اور تتلی کے تجربے نے اسے میٹامورفوسس کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ اس نے سیکھا کہ تمام جاندار چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی اور بڑھتی ہیں۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ صبر کرنا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کا بغور مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ سیکھنے کی اہمیت۔ اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں بلی کے تجسس نے اسے میٹامورفوسس کے عمل کے بارے میں جاننے کی طرف راغب کیا۔ اس نے سیکھا کہ تمام جاندار چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی اور بڑھتی ہیں۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ صبر کرنا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کا بغور مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ سیکھنا تمام بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اس سے انہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے اور اپنی منفرد صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد ملتی ہے۔ سیکھنے سے بچوں کو زیادہ پر اعتماد اور خود مختار بننے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ بچوں کو سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے کچھ نکات یہ ہیں۔ بچوں کے تجسس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان سے سوالات پوچھیں اور جوابات تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں۔ بچوں کو کھیل اور تلاش کے ذریعے سیکھنے کے مواقع فراہم کریں۔ سیکھنے کو پرلطف اور دلکش بنائیں۔ بچوں کو سیکھنے میں مدد کے لیے گیمز، پہیلیاں اور دیگر سرگرمیاں استعمال کریں۔ صبر اور معاون بنیں۔ سیکھنے میں وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ تخیل کی طاقت۔ بلی کی تخیل نے اسے کیٹرپلر کو تتلی میں تبدیل ہوتے دیکھنے کے تجربے سے لطف اندوز ہونے میں مدد کی۔ وہ کریسالس کے اندر تتلی کے پروں کو بڑھتے ہوئے دیکھ سکتا تھا اور اس نے تصور کیا کہ آزاد اڑنا کیسا ہوگا۔ تخیل بچوں کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ انہیں نئی دنیاؤں کو تلاش کرنے اور اپنی منفرد کہانیاں تخلیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تخیل بچوں کو ان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور زیادہ تخلیقی بننے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بچوں کے تخیل کو فروغ دینے میں مدد کرنے کے لیے کچھ نکات یہ ہیں۔ بچوں کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ بچوں کو کہانیاں سنانے اور اپنا فن تخلیق کرنے کی ترغیب دیں۔ بچوں کو ڈریس اپ کھیلنے اور کہانیاں سنانے کے مواقع فراہم کریں۔ بچوں کو عجائب گھروں اور دوسری جگہوں پر لے جائیں جہاں وہ نئی چیزیں دیکھ سکیں اور مختلف ثقافتوں کے بارے میں جان سکیں۔ نتیجہ۔ بچوں کی نشوونما کے لیے سیکھنا اور تخیل دونوں اہم ہیں۔ والدین اور دیکھ بھال کرنے والے بچوں کے تجسس کی حوصلہ افزائی کر کے، انہیں کھیل اور تلاش کے ذریعے سیکھنے کے مواقع فراہم کر کے، اور سیکھنے کو پرلطف اور دلچسپ بنا کر سیکھنے اور ان کے تخیل کو فروغ دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اضافی تعلیمی سرگرمیاں۔ بچوں سے کیٹرپلر اور تتلی کی تصویر کھینچیں یا پینٹ کریں۔ کیٹرپلر اور تتلی کے بارے میں کہانی لکھنے میں بچوں کی مدد کریں۔ تتلیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بچوں کو تتلی کے باغ یا چڑیا گھر میں لے جائیں۔ میٹامورفوسس کے بارے میں بچوں کی کتابیں پڑھیں۔ کیٹرپلر اور تتلیوں کے بارے میں تعلیمی ویڈیوز دیکھیں۔ بحث کے سوالات۔ میٹامورفوسس کیا ہے؟ یہ تمام جانداروں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ میٹامورفوسس کی کچھ دوسری مثالیں کیا ہیں؟ سیکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ ہم بچوں کو سیکھنے کی ترغیب کیسے دے سکتے ہیں؟ تخیل کی طاقت کیا ہے؟ ہم بچوں کی تخیل پیدا کرنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟